السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خاقان اور آج کی جو چوتھی ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے IMF سے قرض نہیں بلکہ پراجیکٹ میں شراکت داری۔ میں اس حوالے سے آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گا۔ یہ جو میرا نظریہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ہم ورلڈ بینک اور IMF سے قرض لیتے ہیں، پھر قرض کے اوپر سود ادا کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح کہ قرآن میں ہے کہ جو سود ہے یہ اللہ رب العزت سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی کر نہیں سکے گا، اور ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے بڑی کوششیں کی کہ سود بھی اتار دیں، قرضہ بھی اتار دیں، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا کہ ہم IMF کا جو چنگل ہے، جو انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے، ہم ان سے نکل سکیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کڑی شرائط ہوتی ہیں۔ IMF جو ہے وہ شرط لگاتا ہے کہ بھائی آپ نے گیس اتنی مہنگی کرنی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا کرنا ہے، اپنی عوام کو اس طرح ٹیز کرنا ہے، اور وہ تمام ایک آپ کو جو ہے ایک اپنی بات منواتے ہیں، جس سے آپ کا ملک جو ہے اس ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، اور بار بار پھر آپ کو ان سے قرض لینا پڑے۔ وہ بار بار پھر سخت سے سخت ترین شرائط منواتے رہیں گے، اور آخر کار کیا ہوگا کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ IMF سے قرض نہیں لینا، کچھ بھی ہو جائے IMF سے قرض نہیں لینا ہے، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یا کوئی بھی بینک ہو، قرض نہیں لینا ہے۔ ہاں، آپ کو ڈیم بنانا ہے، آپ کو کوئی ہائی وے بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ اب چاہے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یا ایشین بینک ہے، یا کوئی بھی ہے، یا کوئی کنٹری آپ کے ساتھ پروجیکٹ میں شراکت داری کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شراکت داری کرے۔ جس طرح ملیشیا نے جو ہے IMF سے قرض نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنے ملک کے جو ہائی ویز جو بنائے، اس میں فرانس نے پروجیکٹ کے اندر شراکت داری کی۔ 20 سال تک فرانس اس پروجیکٹ میں شریک رہا۔ جو منافع تھا وہ دونوں کنٹریز کے اندر آدھا آدھا جو ہے ڈیوائڈ ہوتا رہا۔ پھر ایک ریشو جو تھی وہ مقرر کر دی گئی، تو جو لاگت تھی فرانس کی وہ اس طرح سے فرانس کو ریٹرن ہو گئی، اور 20 سال تک اس نے منافع بھی کمایا، اور 20 سال کے بعد ہول سول اس کا جو یعنی کہ مکمل مالک جو ہے وہ ملیشیا ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، اس کے لیے پروجیکٹ کے اوپر ہم اس کو اناؤنس کریں۔ اب جو بھی کنٹری ہے، چاہے وہ کوئی مسلم کنٹری اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے، نان مسلم کنٹری انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے، یہ تو ایک کاروباری شراکت ہو گئی جو کہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے مین مسئلہ ہے کہ یہ حلال ہے، شراکت داری جو ہے حلال ہے، اور سود حرام ہے۔ تو ہم سود سے بچ گئے، حلال کے اوپر آ گئے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور پھر یہی ہے کہ اب ایک ٹائم لیمٹ سیٹ کر لی گئی اس ملک کے ساتھ جو کہ شریک ہے، کہ بھئی اتنے وقت تک ہم آپ کو اس کے اندر سے منافع دیں گے، اور ساتھ میں ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے جو آپ کی لاگت ہے وہ آپ کو ریٹرن ہوتی جائے گی، اور اتنے مدت کے بعد جب آپ کی یہ لاگت مکمل ہو جائے گی اور آپ اتنے وقت کا منافع بھی لے چکے ہوگے، پھر وہ پروجیکٹ سے آپ علیحدہ ہو جاؤ گے، اور وہ پروجیکٹ ہمارے ملک کی ہول سول کمپلیٹ ملکیت ہو جائے گا۔ تو IMF سے جو میرا نظریہ ہے، قرض نہیں لینا ہے بلکہ شراکت داری کرنی ہے۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو، اور ہمارے یہاں جو قرض چڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے IMF سے قرض لیتے ہیں۔ قرض ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں یہ بنایا جائے گا، فلانا پروجیکٹ ہوگا، اناؤنس ہو جاتا ہے، پھر وہ قرض دے دیتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ جو سیاستدان ہیں یہ انہیں اپنی جیبوں میں، اپنے سوئس اکاؤنٹ میں، لندن اکاؤنٹ میں، دبئی اکاؤنٹ میں بھر لیتے ہیں۔ عوام کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب جب ظاہری بات ہے وہ پروجیکٹ بنا ہی نہیں تو وہ کیا کمائے گا؟
جب وہ کمائے گا نہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، تو آپ وہ قرض کیسے ریٹرن کرو گے؟ اور اس وجہ سے ملک قرضوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اب جو میرا نظریہ ہے کہ قرض نہیں لینا، شراکت داری کرنی ہے، یہ میرا ایک نظریہ ہے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کریں، اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک بات پہنچ جائے جو ملک کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ شکریہ۔